خلائیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ اس کائنات میں موجود مخلوقات کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو جب میں ان کی باتیں کروں گا تو ان دی اینڈ تعریف کس کی بیان ہوگی؟ اللہ کی۔ تو میں کیوں نہ ایک دلچسپ انداز میں آپ کے ساتھ کائنات کے متعلق اپنا علم شیئر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ابو سعید، لوگ ابھی یہ بات نہیں جانتے لیکن قیامت کے دن لوگوں کا ایک خاص گروہ ایسا ہوگا کہ جنہیں فرشتے یا اہل الکرم کہہ کر بلائیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جن پر کرم کر دیا گیا ہو۔ ابو سعید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بھی بہتر لوگوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم یعنی انسان یعنی ہومو سیپینز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اب میرا میتھمیٹکس اتنا اچھا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ اس حدیث میں موجود مخلوقات کی پرسنٹیج نکالیں تو انسان باقی مخلوقات کی نسبت شاید لیس دین 1% بھی نہیں بچنا۔ اسی مستدرک الحاکم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم لوگ دوسری امتوں کے مقابلے میں صرف اتنے ہو کہ جیسے اونٹ کے پہلو میں ایک چھوٹا سا تل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عربی زبان میں یہ لفظ امت یہ مختلف سپیشیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اللہ کی قدرت بیان کرنے کے متعلق بتایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الاسراء میں اس حوالے سے ایک آیت بھی ہے کہ اس کی پاکی اور عظمت تو ہر وہ چیز بیان کر رہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ہاں تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ آسمان و زمین میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں؟ زمین کو تو ہم جانتے ہیں کہ اس پر انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، پھر جمادات بھی ہیں یعنی کہ نان لیونگ تھنگس۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زمین کی بہت ساری چیزوں کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مثلا پرندوں کی بولی کہ جو اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جمادات یعنی کہ نان لیونگ تھنگس بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں؟ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہمیں کھانے میں سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں اٹھائیں، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کنکریوں کے اندر سے شہد کی مکھیوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ اس آواز میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی تھیں۔ اور ایگزیکٹلی اسی طرح کی آواز اللہ کے عرش کے گرد سے بھی آتی ہے، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح کی تسبیح کی آواز۔ پھر ایک اور بڑا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی قبرستان سے گزر ہوا تو دو قبروں پر پہنچ کر نبی علیہ السلام وہاں رک گئے اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب کی وجہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی، اسے درمیان سے چیر کر 2 حصے کیا اور ہر حصے کو ہر قبر کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی ان قبر والوں کے عذاب میں کمی کرتی جائے گی۔ اور یہ تخفیف اس لیے ہوئی کیونکہ جب تک ٹہنی سبز رہتی، وہ ٹہنی زندہ رہتی، تو اس نے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا تھا۔ پھر ستون اور تنے والا ایک اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو 2 سیڑھیوں والا ایک ممبر بنا کر دے دیتے ہیں تاکہ سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اجازت دے دی۔ اور یوں ممبر بن جانے کے بعد آپ علیہ السلام لکڑی کے ستون سے اس ممبر پر شفٹ ہو گئے، اور انس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کے جانے کے بعد اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں کہ جیسے کوئی گم شدہ بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اور وہ تنا مسلسل روتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، آپ چل کر اس تنے تک گئے، اسے اپنے سینے سے لگایا، اور جب آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ تنا اچانک ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، اور پھر آپ نے اس کے قریب ہو کر کوئی سرگوشی کی، تب کہیں جا کر وہ تنا خاموش ہوا۔ پھر ایسا ہی ایک اور واقعہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جس میں سے مجھے سلام کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میں آپ کو کئی اور روایات بھی سنا سکتا ہوں کہ اس زمین، اس دنیا کی مخلوقات کیسی کیسی تسبیحات کر رہی ہو سکتی ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ سب تو اس دنیا میں، اس زمین میں ہو رہا ہے، لیکن آسمانوں میں کون ہے کہ جو اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے؟ اس سوال کے اگینسٹ جو سب سے پہلا جواب ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے فرشتے، اور فار دا لارجر پارٹ یہ جواب ہے بھی صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمان چرچراتا ہے، یعنی کہ اس میں سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے اس میں کریکس پڑ رہے ہوں، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی اس آواز کا آنا بھی جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو، کہ جدھر کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ جانے کہ یہ ان کا ویٹ ہے یا ان کا سائز ہے کہ جو آسمانوں پر اس قدر وزن ڈال رہا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی کے ساتھ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ 10 میں سے 9 قسم کے فرشتے صرف تسبیح بیان کرنے پر مامور ہیں، جبکہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن فرشتوں کا صرف ایک حصہ کرتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں کہ جو آسمان میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ سورہ شورا کی 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست لیڈ دی ہے
پہلے آپ یہ آیت سن لیں اور پھر اسی آیت میں سے لیڈ لے کر میں آپ کو آگے لے کر چلوں گا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی، اور ان میں جانداروں کا پھیلا دینا بھی کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ اب اس آیت میں جانداروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دابہ۔ بہت مشہور لفظ ہے اور آپ نے دابۃ الارض کے کانٹیکسٹ میں یہ لفظ سنا ہوا بھی ہوگا۔ دابۃ الارض کہ جس کی عموماً ٹرانسلیشن کی جاتی ہے زمین کا جانور، لیکن دابہ ایگزیکٹلی کہتے کسے ہیں؟ اب اردو ترجمہ میں دابہ کی ٹرانسلیشن یا تو جانور ہوئی ہوئی ہے یا پھر جاندار، لیکن دابہ از اے بٹ مور دین دیٹ۔ اب ذرا غور کریں، یہ چلتی پھرتی رینگتی بھاگتی دوڑتی کھاتی پیتی مخلوق، کیا یہ تعریف فرشتوں کی ہو سکتی ہے؟ آف کورس ناٹ، کیونکہ فرشتے تو کھاتے پیتے چلتے بھاگتے کھیلتے دوڑتے نہیں ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی اور ان میں دابات کا پھیلا دینا بھی، بس صفیحما من دابۃ، ان دونوں میں دابات پھیلے ہوئے ہیں، ان دونوں میں چلنے پھرنے اور رینگنے والے جاندار پھیلے ہوئے ہیں، زمین اور آسمانوں دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو what else it could be if not ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف؟ جو بھی یہ دابات ہیں ہمارے لیے بائی ڈیفینیشن یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہیں، کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان دونوں میں دابات پھیلے ہوئے ہیں، میری مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں جنہیں میں رزق دے رہا ہوں۔ دابہ وہ جانور کہ جو ریلیٹیولی آہستہ موو کرتا اور چلتا پھرتا ہے، فرشتوں کی طرح لائٹ سپیڈ پر نہیں، بلکہ وہ کھاتا پیتا ہے، فرشتوں کی طرح بھوک پیاس کی قید سے آزاد نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جاندار دابات سورہ شورہ بتا رہی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انکریڈیبل۔ اور یہ تمام دابات ان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہماری اپنی تخلیق پانی سے ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تم پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ مجھے تخلیق کے متعلق بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کیسے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مخلوقات کی تخلیق پانی سے ہوئی تھی۔ عبد الرحمن کیلانی ایک بہت بڑے اسکالر اور مفسر قرآن تھے، اپنی کتابوں کی تصنیف ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اس ڈر سے کبھی پرنٹ نہیں کرواتے تھے کہ کہیں پرنٹنگ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اپنی تفسیر تیسر القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر جاندار کی پیدائش میں پانی ضروری ہے، چاہے وہ اس میں ڈومیننٹ ایلیمنٹ نہ بھی ہو۔ مثلا انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے، حالانکہ اس میں ڈومیننٹ ایلیمنٹ مٹی ہے۔ اور پانی پچھلی قسطوں میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ پانی ایک ایسا کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جو ہر اس جگہ بن سکتا ہے کہ جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہو، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن ہماری اس کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ پھر سورہ ہود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے بس پانی ہی پانی تھا۔ اللہ جانے کہ پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے اس نے کون کون سے دابات پیدا کیے ہوں گے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کون کون سے دابات پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے عرش کے نیچے موجود پانی کے متعلق آپ ایک ایسی حدیث بھی سن لیں کہ جو پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے کہ شاید وہ پانی ابھی بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب اس نے زمین و آسمان پیدا کیے تو اس وقت اس نے کتنا خرچ کیا؟ تب سے لے کر آج تک وہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے، لیکن تب سے لے کر آج تک اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے کہ جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، اور اس کا عرش پانی پر ہے، عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے۔ یہ حدیث پریزنٹ ٹینس میں بات کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بھی عرش کے نیچے پانی ہو کہ جس میں ہر وقت مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اور بائی دا وے یہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، صرف ایک مثال۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سورج سے روشنی کیسے مل رہی ہے؟ کیونکہ ہر سیکنڈ سورج کے اندر ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہر سیکنڈ جل جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج بھڑک اٹھتا ہے، جل اٹھتا ہے، اور پھر اس کے جلنے کی روشنی ہم تک زمین کی طرف آ کر پہنچتی ہے۔ ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن کا خرچ ہو جانا، اور یہ سورج پچھلے 4 ارب سال سے ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن جلا کر دہک رہا ہے، لیکن اس سے اللہ کے خزانے میں ہائیڈروجن کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کائنات میں ایسے ایسے سورج موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا اپنا سورج ایسے لگے کہ جیسے ایک عظیم صحرا میں موجود ریت کا ایک معمولی سا ذرہ ہو۔ یو آئی اسکوٹی اس وقت ہمارے علم کے مطابق ملکی وے میں موجود سب سے بڑا سورج ہے، ملکی وے میں، کائنات میں نہیں، اور کہ جو ہمارے اپنے سورج سے بھی تقریباً 2.25 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ پچھلے اربوں سال سے جل رہا ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق، یعنی اس انفارمیشن کے مطابق کہ جو ہمیں پتہ ہے، ورنہ یو آئی اسکوٹی سے بھی بڑے بڑے پتہ نہیں اور کتنے سورج ہوں گے کہ جن کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ سب پچھلے 14 ارب سال سے جل رہے ہیں، 14 ارب سال سے ہائیڈروجن کنزیوم کر رہے ہیں، اور یہ وہ خرچ ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج تک اس خرچ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اوکے، اب آسمانوں میں پھیلے ہوئے یہ دابات کون سے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے آج کی قسط کا شاید سب سے انٹرسٹنگ حصہ۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کبھی نہ کبھی آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، لیکن آج سے پہلے یہ مکمل واقعہ
کسی آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ، شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے سنایا ہو۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر علامہ عبدالکریم کشیری نے اپنی کتاب شرح التذکیر میں بھی لکھا ہے۔ پھر اس واقعے کو 9ویں سینچری کے ایک ایجپشن اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حیات الحیوان الکبریٰ کے باب الحوت میں بھی لکھا ہے، اور علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں تمام جانداروں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سب سے پہلے تو ایک سوال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر ایسی ایک دعا مانگیں گے کیوں؟ کیونکہ مستدرک الحاکم میں حضرت جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور جعفر ابن محمد کون تھے؟ آپ انہیں امام جعفر صادق کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، اور یہ وہ شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تب تک نہیں بیان کرتے تھے جب تک کہ باقاعدہ وضو نہ کر لیں۔ اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے فقیہ، محدث اور مصنف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جعفر ابن محمد کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت ایسی تھی کہ اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور خود امام نووی کے جو جعفر صادق کی گواہی دے رہے ہیں، خود وہ کیسے تھے؟ شیخ یاسین المراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو پہلی مرتبہ تب دیکھا کہ جب وہ تقریباً 10 سال کے تھے۔ بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے تو وہ ان کے ساتھ جاتے نہیں تھے۔ بچوں نے جب زبردستی کی تو وہ روتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے پڑھنا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں نے ان کے استاد کو کہا کہ آپ اس بچے پر خصوصی توجہ دینا، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور زاہد بنے گا۔ تو ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی نجومی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ جان لیں کہ جو علم میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے پیچھے کس قدر سنجیدہ اور ذمہ دار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں نہیں ہوتی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی حکومت دے دی تھی، اور آپ کی یہ حکومت تقریباً 700 سال اور 6 مہینے تک رہی۔ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا اور ہر چیز کی بولی سکھا دی گئی۔ جنات، انسان، شیاطین، جانور، چرند اور پرند کے علاوہ درندے بھی۔ آپ کے زمانے میں ایسی ایسی عجیب و غریب ایجادات ہوئیں کہ جن کے متعلق انسان نے کبھی سنا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے سلیمان، اب اپنا علم اور حکمت اپنے بھائی کے سپرد کر دو، اور یوں 480 لوگوں سے ہٹ کر خلافت پھر ان کے بھائی کو ملی۔ اب ذرا سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انسانوں سمیت ہر چیز پر حکومت رہی، 700 سال تک رہی، لیکن ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں ان 700 سالوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت کا لارجر پارٹ تو ہماری تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ دوسری ڈیمینشنز میں ہوا تھا، جنات اور شیاطین کی دنیاؤں میں ہوا تھا، مشرق اور مغرب میں ہوا تھا۔ اور مشرق و مغرب کیا ہیں؟ اگر آپ نے میرا دوسرا سیزن حیرت کے دروازے دیکھا ہے تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی حکومت کہاں کہاں ہوئی ہوگی۔ اب جب کہ انہوں نے یہ دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اجازت دے دی تو ایک طویل عرصے تک سلیمان علیہ السلام اس دعوت کا بندوبست کرتے رہے، اور جب وقت آیا، جب تمام جانداروں کو بلانے کا وقت آیا تو صرف ایک مچھلی آئی، ایک عظیم مچھلی، اور اس وقت تک جو کچھ سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ کھا گئی، یہاں تک کہ پھر مزید کی بھی فرمائش کرنے لگی۔ نو ایم اویئر کہ بہت سے ویورز پوچھیں گے کہ بھئی وہ کس زبان میں باتیں کرنے لگ گئی، تو آف کورس ہیبریو زبان تو بولی نہیں ہوگی، لیکن جہاں قرآن پاک کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد اور چیونٹی کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے تو مچھلی کی زبان سمجھنا بھی یقیناً ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہوگا۔ اب وہ مچھلی مزید کھانا مانگنے لگ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کھانا اس سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے سلیمان، لیکن میرے رب نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا سوائے آج کے دن کے کہ جب آپ نے میری میزبانی کی ہے۔ کاش کہ آپ نے میری میزبانی نہ کی ہوتی سلیمان، اور کاش کہ میں آپ کی مہمان نہ بنی ہوتی۔ انکریڈیبل۔ اب وہ مچھلی ویل تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ پہلی بات کہ بلو ویل دن میں 10 سے 20 ٹن خوراک کھاتی ہے، جو کہ آف کورس کم تو نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام جن کے متعلق السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیالے تالابوں کے برابر ہوا کرتے تھے اور ان کے ہاں دیگیں بڑے بڑے چولہوں پر جمی ہوا کرتی تھیں، تو ان کے لیے کئی ماہ لگا کر ایک بلو ویل کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا آئی ایم شیور کہ کوئی مشکل بات نہیں رہی ہوگی۔ لیکن ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مچھلی ان کا تمام کھانا کھا گئی اور پھر بھی بھوکی رہی تو پھر یہ کوئی بلو ویل نہیں ہو سکتی، بلکہ پانیوں سے بھرے آسمان کے کسی راستے سے نکل کر کسی اور ارض سے یہاں آئی ہوئی دابہ ضرور ہو سکتی ہے، ایک ایسی ارض کہ جہاں اللہ نے پیٹ کے بل رینگنے یا پیٹ کے بل تیرنے والے دابات پھیلا دیے تھے۔ یہ بات بہت زبردست ہے، بہت غور سے سمجھنے والی ہے۔ آپ بے شک اسے ریوائنڈ کریں، اسے دوبارہ سنیں، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیٹ دیٹ سنک ان، کہ ان پانیوں سے بھرے راستوں سے نکل کر کسی دابہ کا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جانا اور پھر آ کر یہ بتانا کہ جتنا تم سب کھاتے ہو اتنا تو میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ کھلا دیتا ہے۔ انکریڈیبل۔ اوکے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا، ایک مہم پر، اور جابر ابن عبداللہ کون تھے؟ ایک بہت بڑے صحابی رسول جن کے متعلق کوئی 1 صدی پہلے عراق کے بادشاہ شاہ فیصل نے ایک خواب دیکھا کہ جابر کی قبر میں دریائے دجلہ کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ کئی راتوں تک فیصل کو یہ خواب آتا رہا، اور تب
اس وقت کے مفتی اعظم فلسطین مصر کے شاہ فاروق دی فرسٹ اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے جب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودی تو سب نے دیکھا کہ واقعی ان کی قبر میں دجلہ کا پانی داخل ہوا ہے، لیکن خود جابر کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں کہ جیسے وہ زندہ لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کی باڈی کو نکال کر بغداد کے قریب ایک نئی جگہ پر دفن کیا گیا تھا۔ یہی جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا، ہم 300 آدمی تھے اور سب کے سب آدمیوں کا سامان ان کے ساتھ ساتھ موجود تھا، لیکن پھر ایونچولی ہمارا سامان ختم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہر آدمی کے پاس کھانے کے لیے صرف چند کھجوریں بچ گئیں۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گئیں تو جابر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بھی کمی محسوس ہونے لگ گئی، اور تب ہم نے ایک عظیم الجثہ مچھلی دیکھی کہ پھر جس میں سے 18 دن تک ہم لوگ خوراک نکال نکال کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک آدمی کو اس مچھلی کی پسلیاں نظر آنے لگیں تو وہ ایک بڑے سے اونٹ کے اوپر بیٹھا اور اس کی پسلی کے بھی نیچے سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا، اور جابر کہتے ہیں کہ میں خود 5 دوسرے آدمیوں کے ساتھ اس مچھلی کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ گیا اور ہم لوگ اس طرح چھپ گئے کہ باہر سے کسی کو دکھائی تک نہیں دے رہے تھے۔ Now think about it، آپ کو یہ مچھلی کہیں سے بھی بلو ویل لگ رہی ہے؟ بلو ویل کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بلو ویل ہماری دنیا کا سب سے بڑا جاندار ہے، لیکن اس کی آنکھ بھی صرف 4.3 انچ ڈایا میٹر کی ہوتی ہے، اس میں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کجا کہ 5 بڑے بڑے آدمی 300 آدمی 18 دن تک مچھلی کھاتے رہیں، اونٹوں پر بیٹھ کر اس کی پسلیوں کے نیچے سے گزرتے رہیں، اس کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ کر اندر گم ہو جائیں۔ آپ کو کہیں سے بھی یہ مچھلی بلو ویل لگ رہی ہے؟ نیور۔ اور بائی دا وے ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 18 نہیں بلکہ 150 دن تک وہ لوگ اس مچھلی میں سے کھاتے رہے، جس سے پھر یہ بات بھی امپلائی ہوتی ہے کہ شاید وہ ایکسپیڈیشن عرب سے باہر کہیں گیا ہوا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی تھا، وہ لوگ اس وقت عرب میں نہیں تھے، ورنہ مشکل ہے کہ وہ لوگ 18 دن تک عرب میں ہوں اور انہیں کھانے کو کچھ نہ ملے۔ لیکن چلیں ہم ان ویریبلز کو کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک سمپل سی کیلکولیشن کر کے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ مچھلی اس دنیا کی مچھلی نہیں ہو سکتی، بلکہ اٹ مائٹ بی اے دھابہ کہ جو پانیوں سے بھرے آسمانوں کے راستوں سے نکل کر کسی اور ارض سے ان لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہو، وہ ان دابات میں سے ہو کہ جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیے گئے ہیں، لیکن دا فیکٹ کہ وہ ایک مچھلی تھی، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ تو صحیحہ میں ایک حدیث ہے کہ جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک مچھلی کے جگر کا ایک ٹکڑا ہوگی، پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد ایک بیل ذبح کیا جائے گا، وہ بیل اس وقت جنتوں میں چرتا چگدا پھر رہا ہے اور اس کے 40,000 سے زیادہ سینگ ہیں، اور پھر جنتیوں کو سلسبیل کی نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ ایک عظیم الجثہ مچھلی، 40,000 سے زیادہ سینگوں والا بیل، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے دھابات بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس وقت اوپر کہیں آسمانوں میں موجود ہیں؟